یہ بات یاد کر رکھ لو، اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ جس نوجوان کو زنا کا موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اللہ کی خاطر اس نے زنا چھوڑ دیا نا، آپ دیکھنا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں اس کو بہت نوازتے ہیں، دنیا میں بہت نوازتے ہیں۔ جس کو موقع ملا نا اور اس نے کیا کیا، چھوڑ دیا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے۔ آخرت تو بعد میں ہوگی، دنیا میں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کرنے والے بہت ہیں جب موقع ملتا ہے، ایسے موقع پہ بچنے والے مارکیٹ میں کم ہیں۔ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے شارٹ چیزوں میں۔ تو بھائی بچنے والے شارٹ ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے۔ کتے بلوں کی طرح گدھے گھوڑے فیمیل سے فزیکل ریلیشن کرنے والے وہ مارکیٹ میں بولو بہت۔ ہمارے یہاں آئس کریم پارلر کھل گیا تھا ادھر، آئس کریم پارلر نا، نام آئس کریم پارلر تھا، اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا۔ ہم دیکھتے تھے 13 سال کی بچیاں یونیفارم میں ڈیٹ مارنے آ رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ تمہیں تھوڑی لوگ گھروں کی باتیں آ کے بتائیں گے، تو ان پہ وہ ہمیں بتاتی ہیں، لڑکیاں بتاتی ہیں پروفیسر نے مجھے استعمال کیا، بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا۔ اور یہ بھی وہ لوگ بتاتی ہیں جن کے ساتھ غلط ہوا، استعمال کر کے نظر انداز کر دیا۔ کیا بھنگی خانہ کھولا ہوا ہے یار۔ میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹیوں میں مت پڑھاؤ اپنے بچیوں کو یا اپنے لڑکوں کو نہیں پڑھاؤ، نگرانی تو کرو نا کم از کم۔ ماں باپ نے ایسے بچیوں کو موبائل دے کے چھوڑ دیا ہے، وہ یونیورسٹی جا رہی ہے، دیکھ بھی نہیں رہے کہ جا بھی رہی کہ نہیں جا رہی، لڑکا کیا کر رہا ہے یونیورسٹی میں، کوئی نگرانی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ پڑھنا جب ہے تعلیم تو ضروری ہے، ورنہ بالکل ہی ہم اور جو جائیں اس سے بھی جاہل کے جاہل رہ جائیں گے۔ تو نگرانی تو کرو نا اپنی بچیوں کی۔ یونیورسٹی میں کوئی جوان لڑکی ہے، کوئی بھائی جائے اس کو پہنچانے کے لیے، اس کی نگرانی کرے۔ باپ ایسے لوگ میں جانتا ہوں، بیٹیاں پڑھائی کے لیے جاتی ہیں، باپ جاتا ہے، بھائی جاتا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اس کو سمجھایا ہوا ہے بیٹا کسی سے تمہیں دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے، ریزرو رہنا ہے، سب سے پوری نگرانی کرتے ہیں، موبائل کنٹرول میں ہے۔ ایسے گدھے گھوڑوں کی طرح بچیوں کو کیا کیا ہوا ہے، آزاد، جاؤ بیٹا جو مرضی کرو۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نگرانی کرو اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی جو یونیورسٹی جا رہی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کرو، الحمدللہ بہت سی اچھی بھی ہیں، بچتی ہیں برائیوں سے، ہاسٹل میں رہ کے بھی بچ جاتی ہیں، لیکن بھائی ہم اسباب کے مکلف ہیں۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ نگرانی بولو کرنی پڑے، اور لڑکی کی بروقت شادی کر دو، کیا کر دو، اور پھر اس کے شوہر کو بولو بھائی یہ تعلیم جاری رکھے گی، ہم اسی بیس پہ شادی کر رہے ہیں، ہم نے تعلیم میں سے چھڑوانی نہیں ہے، پھر شوہر نگرانی کرے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بے نگرانی کا بے لگام چھوڑا ہوا، ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے ہمیں، بھلے جو مرضی کرے، ٹھیک ہے بھائی تعلیم یافتہ بن جائے گی، خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور تمہیں بھی جہنم کی آگ میں دھکیلے گی۔ قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے، اے اللہ تو آج ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے نا، لیکن ہمارے ماں باپ کو بھی ڈال آگ میں، ہمارے بڑوں کو بھی ڈال، ہم ان کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم بے حیائی کے خلاف ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اگر بچی کو یونیورسٹی میں بھیج ہی دیا آپ نے بغیر نگرانی کے، اور کہیں آنکڑا ہو گیا اس کا، آنکھ مٹکا ہو گیا اس کا، تو پھر اس کو یہ آپشن دو کہ گھر میں آ کے وہ یہ بتا سکے کہ ابا مجھے فلاں پسند ہے۔ ابا کو نہ بتائے اماں کو بتا دے، پھر غیرت مت دکھاؤ کہ تجھے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا یا رشتے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ غیرت مت دے، جہاں مرد اور عورت ہوں گے پسند ناپسند بولو ہوگی، یہ نیچرل ہے۔ شکر ادا کرو وہ آ کے تمہیں کوئی دوستی نہیں لگائی اس نے، وہ آ کے تمہیں کہہ رہی ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، بولو ماشاءاللہ بیٹی تو نے میرا سر کیا کر دیا، فخر سے بلند کر دیا، تو نے چھپا کے دوستی نہیں کی، تو نے مجھے بتایا کہ مجھے فلاں پسند ہے، ٹھیک ہے ہم فلاں کو چیک کریں گے، اس کو چھٹا تو نہیں لگاتا، کوئی چرس تو نہیں پیتا، دوست احباب سے انکوائری کریں گے، سمجھ میں آ رہا ہے، فوراً کیا کر دو، شادی کر، رخصتی نہیں کر سکتے نکاح کر دو بھائی۔ بعض دفعہ تو ایکچولی ٹوپی ڈرامے تو چل رہے ہوتے ہیں نا، چل بھائی تو ایکچولی بھی کر لے، تو نکاح کر دے، دونوں میاں بیوی ہیں، بھلے جہاں ڈیٹیں مارے ہیں، تو ڈیٹ مارنے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں، بولو بھائی رخصتی ہم تعلیم مکمل کرنے کے بعد کریں گے، ابھی کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے یہ میاں بیوی، وہ اپنے گھر سے آتا ہے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، یہ اپنے گھر سے آتی ہے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی تو اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی نہیں آ سکتے، ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی یہ کیا ہے، میاں بیوی ہے۔ تو آسان کرو اس کو میرے بھائی، بدکاری بہت بری چیز ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یونیورسٹیوں میں نشہ بہت آ رہا ہے، آئس پہلے یہ گندے نالوں میں ملا کرتی تھی، چرسی بیٹھے ہوتے تھے گندے کپڑوں میں گندے نالوں میں، اب چرس کہاں مل رہی ہے، یونیورسٹی میں۔ آپ اپنے بچے کو چرسی بنانا چاہتے ہو، آئس کا نشے والا بنانا چاہتے ہو، بہترین یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن آپ کرا دیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو زانی بھی بنے گا، سب نہیں بنتے، پھر میں بار بار، اور کیا چرسی بھی
بلکہ چرس سے اوپر کی چیزیں پیے گا. وہ چرس بس تو ابھی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی ہے. چرس تو بڑی یونیورسٹی میں کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی کو بدنام کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کہاں سے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. خدا کے لیے اس بے حیائی سے کیا کرو, توبہ. کوئی گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں رہتا. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی عام ہو گئی تھی, تو کیا اللہ نے اگنور کر دیا کہ سب کر رہے ہیں تو چلو رہنے دو؟ نا نا نا, اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ کے ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا پوری قوم. اتنا غضب. تو میں بتا رہا تھا یہاں اس کی کالر کھلا تھا, اب تو شکر ہے بند ہو گیا. اس وقت اندازہ ہوتا تھا ابے بھائی وہاں قریب میں نا ایک وہ اس کی دکان ہے گاڑیوں کی, میکینک ہیں, تو میری گاڑی اکثر میں گاڑی وہاں لے کے جاتا تو ان کے ساتھ ہی وہ بڑے بیزار تھے کہ یار کیا یہ چکلا کھل گیا ہمارے. اس وقت حیران ہوتا تھا 13 سال کی لڑکیاں یونیفارم میں, اسکول یونیفارم, لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہیں اندر. ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں گئی ہے ہماری بچی؟ اسکول. اور 13 سال کی بچی یار وہ لڑکے کے ساتھ کہاں آ رہی ہے؟ یہ عمر ہے محبت کی بھوکی ہوتی ہے عورت. ماں باپ جب شادی نہیں کرتے نا تو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے. تو وہ ڈیٹے مار رہی ہیں. ایسے بھی کیس دیکھنے میں آئے کہ بچے کے ساتھ لڑکی آ رہی ہے, اپنے بچے کے ساتھ, چھوٹے بچے کو گود, بچے کو باہر کسی کو پکڑایا اور خود اندر منہ کالا. ہمیں نہیں پتا منہ کالا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے, لیکن بند کمرے میں دو مرد اور عورت کیا کریں گے جا کے؟ تو کیا حال ہے, یعنی کیا آپ سوچو گے. یہ بات کر رہا ہوں میں 12-13 سال پرانی. اب تو سوسائٹی بہت زیادہ ایڈوانس ہو, اب تو یہ کونے کھانچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی زنا کرنے والے, منہ کالا کرنے والے, گند میں منہ مارنے والے گدھے گھوڑے گدیاں بہت ہیں. ہم پیغمبروں کے طریقوں پہ چلتے ہیں. پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ نکاح کرنا. نکاح میں انسان چھپاتا نہیں ہے. نکاح سے انسان کی سوسائٹی میں عزت کم ہونے کے بجائے گھر میں نہیں رہتی لیکن باہر عزت. لوگ سمجھتے ہیں بڑی عزت ہوگی, 4 بیویاں ہوں گی, وہ بھی جاتی ہے لیکن بہرحال بےزتی بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال اصل میں کیا ہے؟ عزت ہے. ٹھیک ہے, اولاد ملتی ہے انسان کو, اور اللہ بھلا کرے مال میں برکت ہوتی ہے. زنا سے مال کی برکت ختم. زانی کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے, نکاح کرنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. زنا کرنا فرعون حامان اور ان عیاشوں کا طریقہ ہے. نکاح کرنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت, ابراہیم علیہ السلام کی سنت, سلیمان علیہ السلام کی سنت, داؤد علیہ السلام کی سنت. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, بیویاں کتنی تھیں؟ 9. شرمندہ ہو گئے, مر جاؤ, ڈوب جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے. اگر غیرت ہوتی نا یہ بات سن کے اب سب مر چکے ہوں گے, بے ہوش ہو چکے. کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیویاں کتنی رکھی ہیں ایٹ اے ٹائم, یہ بتانے کے لیے کہ کثرت نکاح یہ اس امت کا شعار ہے. سمجھتے ہو؟ تو کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ نہ کرو, آپ 4 ایک ہی کرو. خواتین بھی سن رہی ہیں بیان, غصہ ہوتی ہیں, میں تو خواتین ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن چلو. لیکن زنا سے میرے بھائی بچنا پڑے گا, اور نکاح میں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا.